اور شیطانی خیالات کو نکال کر باہر پھینکے، کیونکہ یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو بھی خیال دل میں آئے گا وہ شیطانی خیال ہوگا۔ بس صاحب ثروت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ یتیم کی پرورش اپنی جیب سے کرے، چاہے نابالغ یتیم کے والدین جتنی بھی جائیداد اس کے لیے چھوڑ گئے ہوں۔ فرمایا جو غریب ہیں، اتنی مالی کشائش نہیں رکھتے کہ اپنے گھریلو اخراجات کے ساتھ کسی یتیم کے اخراجات کی اور اس کی اچھی تعلیم وغیرہ کا خرچ برداشت کر سکیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یتیم کے لیے اس کے اوپر اس کے والدین کی طرف سے چھوڑی گئی جائیداد میں سے خرچ کریں۔ لیکن یہ خرچ بہت احتیاط سے ہو اور مناسب ہو اور اس کا حساب رکھا ہو۔ یہ نہیں کہ یتیم پر خرچ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی خرچ کرنا شروع کر دو کہ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اب میں خرچ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اس کی رہائش یا بجلی پانی کا خرچ بھی اس میں شامل کر دوں۔ تو بعض کنجوس یا بدنیت ایسے ہوتے ہیں جو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کتنی اہمیت ہے یتیم کو پالنے کی، اس کے بارے میں کہ عمر بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے مگر ایک یتیم کا کفیل ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے صرف اسی قدر کھاؤ جو نہ اسراف ہو، نہ ہی فضول خرچی ہو، اور نہ ہی اس کے مال سے اپنا ذاتی مال بڑھاؤ۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ اس کے مال سے اپنا مال بچاؤ، یعنی اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تجارت میں لگا کر یہ نہ ہو کہ تم، یا پھر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ تجارت میں لگا دو اور منافع کھاتے رہو کہ اصل سرمایہ تو اس کا محفوظ ہے، سرمایہ جو منافع آ رہا ہے اس سے اپنا مال بڑھاتے جاؤ۔ اور نہ یہ ہو کہ اپنا مال بچائی رکھو اور اس کے مال میں سے اپنے پہ بھی خرچ کرتے جاؤ اور اس پر بھی خرچ کرتے جاؤ۔ تو دونوں صورتوں میں منع فرمایا ہے۔ پھر ایک حکم یہ ہے اگر جب بھی تم نے اگر اس پہ یتیم پر مالی کشائش رکھتے ہوئے اگر نہیں بھی خرچ کیا یا مالی کشائش نہ رکھتے ہوئے خرچ کیا بھی ہے، تب بھی جب وہ یتیم بالغ اور عاقل ہو جائے اور اس کا مال جب تم لوٹانے لگو تو پورے حساب کتاب کے ساتھ اسے لوٹاؤ کہ یہ جائیداد تھی۔ بلکہ یہ بات زیادہ مستحسن ہے کہ اس کے مال کو تجارت میں بھی لگا دو اور بڑھاؤ، اور حساب کتاب دیتے وقت یہ بتاؤ کہ یہ اصل سرمایہ تھا تمہارا، یا یہ جائیداد تھی، یا یہ رقم تھی، اور اس پر اتنا منافع ہوا ہے، اور یہ ٹوٹل منافع اور اصل سرمایہ زر جو ہے وہ تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کسی غریب نے اس مال میں سے یتیم کی پرورش کے لیے خرچ کیا ہے تو بلوغ کو پہنچنے پر تمام حساب کتاب جو ہے ایک ایک پائی کا اسے دو، اور یہ حساب کتاب دیتے وقت گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ کسی وقت بدظنی پیدا نہ ہو، یتیم کے دل میں کبھی رنجش نہ آئے، کیونکہ بعض دفعہ بعد میں یتیم کے دل میں وسوسے بھی آ سکتے ہیں، یا بعض دفعہ بعض اوقات
بعض لوگ یتیموں کے ہمدرد بن کر یا اس کسی شخص کے ہمدرد بن کر جو یتیم ہے اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بھی یتیم کا مال لوٹاؤ تو پورا حساب دو اور اس پر گواہ بنا لو، کیونکہ یہ نگران کو بھی کسی ابتلا سے بچانے کے لیے ضروری ہے اور یتیم کو بھی کسی بدزنی سے بچانے کے لیے ضروری ہے. بس جس تفصیل سے قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہیں اور نہیں دیا گیا، اس طرح کسی اور شرعی کتاب میں نہیں. اسے ایک آیت میں تقریباً 7 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو اور دیکھو کہ وہ ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ خاص طور پر ان کے بالغ ہونے تک رہے، یہ نہیں کہ راستے میں چھوڑ دینا ہے. تیسری بات یہ کہ جب بھی وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں تو ان کا مال انہیں فوری طور پر واپس لوٹا دو. چوتھی بات یہ یتیم کا مال صرف اس پر خرچ ہو، تم نے اس سے مفاد نہیں اٹھانا. اور پانچویں بات یہ کہ امیر آدمی اگر کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ یتیم کی پرورش کے لیے اس یتیم کے مال میں سے کچھ لے. اور چھٹی بات یہ کہ غریب جس کے وسائل نہیں ہیں اور وہ کسی یتیم کا نگران بنایا جاتا ہے تو یتیم کے مال میں سے مناسب طور پر اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے. اور ساتویں بات یہ کہ جب مال لوٹاؤ تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ نہ تمہاری نیت میں کبھی کھوٹ آئے، نہ تم پر کوئی الزام لگے اور نہ یتیم کے دل میں بدظنی پیدا ہو. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تمہاری نیتوں کا بھی اسے پتہ ہے. اس لیے یاد رکھو کہ اگر یہ حساب کتاب نہیں رکھو گے تو پھر تمہارا بھی ایک دن حساب ہونا ہے، تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا. قرآن کریم میں متعدد جگہ یتیم کی پرورش اور اس سے حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. ایک جگہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35 ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس آیت میں ایک تو وہی حکم ہے یا احکامات ہیں جس کی تفصیل پہلے آ گئی ہے. ایک بات اس میں جو بظاہر زائد لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کون سا عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حضرت مسلم موعود نے اس کی ایک تفسیر فرمائی ہے کہ یہاں عہد سے مراد ذمہ داری ہے. بس یتیموں کی پرورش اور ان کے مال کی حفاظت افراد اور معاشرے پر فرض ہے اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال بھی رکھیں، ان کے مال کی حفاظت بھی کریں. اور جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے مال کو خود سنبھال سکیں